بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں جان CA کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے ہی پر رونق رہا ہے۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے، مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 بجے سے زیادہ کا وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت جو کہ ایک برقع پوش تھی نظر آئی۔ ماموں نے موٹر سائیکل روک دی۔ عورت نے کہا، آپ کا احسان ہوگا، مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں۔ اس وقت کوئی سائیکل رکشہ اور موٹر رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے میلے والی گلی میں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والی گلی آ گئی۔ ماموں جان نے اس کو کہا، میرا گھر اس گلی میں ہے، مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا پھر بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پہ پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی وہاں نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا کہ لیجئے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پہ وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن، وقت نہیں، اکیلے نہ رات کو سفر کیا کریں۔ وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر یوں لگا جیسے منو وزن پڑ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گئی۔ عجیب سی کیفیت میں ماموں جان نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے، اور جیسے ہی اس کو کک لگانے کے لیے نیچے کی طرف دیکھا تو اس عورت کے پاؤں کی طرف نظر پڑی۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ ایک لمحے کو وہ ساکن ہو گئے، اور جیسے ہی اس عورت کی طرف دیکھا تو جیسے ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا ہو، اور ایک پل کو تو جیسے دل دھڑکنا ہی بھول گیا، کیونکہ اس عورت کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، 2 بڑے بڑے دانت نظر آ رہے تھے اور منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ ماموں جان نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ سچ شکر موٹر سائیکل فراٹے بھرتی چل پڑی، لیکن پیچھے سے اس عورت کی آواز آئی، یہاں آ کے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ تو یہاں سے کبھی نہ جا سکتا، اور میں اب تک تیرا سارا خون پی چکی ہوتی۔ بقول ماموں جان کے انہیں نہیں پتا کہ کیسے سارا راستہ کٹا، کیسے گھر آیا۔ گھر آ کے زور زور سے انہوں نے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے کچھ حواس بحال ہوئے، گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا۔ بات سنتے ہی نانی امی نے کہا کہ ہاں، کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا تھا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے، تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے
تمہارا تصور کر کے پھونک دی۔ اس رات ماموں جان نہ سو سکے۔ جب آنکھ لگتی ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں پہ انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن کے بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے کے لیے گئے، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ اس کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ صرف ایک کچرے کا ڈھیر تھا۔